کہ خدا نخواستہ جو سا اس کی جان چلی گئی ہے, خدا نخواستہ جو سا ہے وہ اس کی آنکھ جو سا چلی گئی ہے, خدا نخواستہ وہ کومے میں چلا گیا, خدا نخواستہ اس پہ شدید تشدد کیا گیا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کو کسی ایک وقت میں وہاں سے نکال کے کس ہسپتال میں لے جایا گیا اور کس ہسپتال سے واپس لے جایا گیا. آپ یقین کریں, ہم آپ کو جو سا بار بار کہہ رہے ہیں, خدا کا واسطہ جو سا ہے ہمارے بھائی کو جو سا ہے وہ بازیاب کر دیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور 1 منٹ میں ایک ٹیلی فون کے بعد ہمارا بھائی بازیاب ہو جائے گا. ہم معاملے کو زیادہ بار بار پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہتے, لیکن آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو سا آپشن نہیں ہے کہ ہم نے ہر مفاہمت کے لیے جو سا جو دروازہ کھٹکا رہے ہیں, ہر سینٹی کے لیے قانون اور آئین کی باؤنڈریز, اخلاقیات, معاشرتی, سماجی, سیاسی, اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو سا تکلیف میں رکھ کے ہم نے آپ کو میکسیمم کشن دیا ہے. آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا کہ اب ہم اپنے آپ کو مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن پہ لا کے جو سا ہے یہ ساری چیزیں پبلک میں لے آئیں. اور آنے والے دنوں میں آپ یقین کریں جو سا ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, فورنزک ایویڈنس جس کی ہم پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری یا کسی سرکاری ادارے سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ سورسز سے جتنی ہمارے پاس جو ہے وہ فورنزک سائنس ٹاپ ایکسپرٹ آف پاکستان جو سے ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے. ہم جو بھی ذمہ داری سے ہم بیان دے رہے ہیں, یقین کریں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم فاؤل ماؤتھ ہو کے, لوز ماؤتھ کے ساتھ, ڈھیلے سے منہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان بازی کے لیے یا آپ کو ملائن کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں. ہماری پروفیشنل لائرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ہم پبلک ڈومین میں لے کے آئیں. آپ کی زیر نگرانی یہ تفتیش نہیں ہو سکتی. آپ کی موجودگی میں جب آپ خود ملزم ہیں, آپ اپنے اوپر یہ لائبلٹی ڈائریکٹلی اس کو ریلیز کروا کے کورٹ میں پروڈیوس کر کے نہیں لے کے آئیں گے. اور جب انشاءاللہ ہمارا بھائی آئے گا اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہا اور اگر عدالت نے جو سا ہے وہ پروسیڈ آپ کے خلاف کیا اور آپ کو عہدے سے ہٹایا اور باقی جو سا معاملہ آگے بڑھا, تو یقین کریں پھر جو سا ہے جب ہمارا بھائی بازیاب ہوگا تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا. اور بہت سی ایسے انکشافات بھی ہوں گے جو وہ تصدیق کرے گا. خدا کا واسطہ جو سا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانے دیں اس مسئلے کو, ہمارے بھائی کو اس حد تک جو سا ہے وہ نہ لے کے جائیں جہاں سے ہم بالکل بھی جو سا ہے وہ ادب, لحاظ, احترام جو سا اگر آپ نے ہماری چار دیواری کا اور فیملیز کا اور کسی کا نہیں رکھا تو پھر کسی کا بھی جو سا ہے وہ ملوز خاطر نہ رکھا جائے گا. قانون اور آئین سب کو برابر حقوق دیتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو مکمل حق ہے پبلک اور لیگل ڈومین میں اور کورٹ میں جو سا ہے اپنے مدعے کو لا کے جو سا ہے اس کی واضح طور پر جو سا ہے وہ سامنے صاف فار دا پرپسز آف ٹرانسپیرنسی جو سا ہے وہ یہ ساری چیزیں لائی جائیں تاکہ معاملہ جو سا ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس لیے اب کورٹ میں کل جو دوبارہ پروسیڈنگ ہوں گی, عمران ریاض کے والد اور اس کے وکلاء جو سا ہیں اس کا بھرپور موقف جو سا سامنے رکھیں گے. میں لندن میں تھا, میری پوری کوشش تھی کہ میرے آئے بغیر جو سا یہ معاملہ حل ہو. میں ابھی بھی جو سا 1 ہفتے کے لیے پاکستان میں واپس آیا ہوں. میری وہاں پہ ایکیڈیمک سیشنز چل رہے ہیں. میرا 1 اور 5 جون کو جو سا آنریبل سوسائٹی آف لنکن جن میں 2 سیشنز رہ گئے ہیں وہ کر کے میں دوبارہ پھر واپس آؤں گا. اور اس بار انشاءاللہ جو سا جب تک میرا بھائی نہیں نکلے گا, اگر خدا نہ خواستہ اس حالات اور اس وقت تک بات گئی, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہاں پہ رہ کے اس کو انصاف دلاؤں. میرے دفتر میں 60-70 لوگ ہیں, تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں. میرے سے جتنے دن جو سا عمران ریاض خان جو ہے وہ یہاں پہ رہا, جسمانی طور پر وہاں تھا لیکن 10-12 دن سو کے نہیں دیکھا, اور 70-80 لوگ عمران ریاض کے لیے 24 گھنٹے, وکلاء نہیں, اس کے فیملی فرینڈز نہیں, تمام مختلف اداروں میں بیٹھے جو ہمارے دوست ہیں وہ اپنی پبلک ڈومین میں ڈسپلن میں جو سا وہ رہتے ہوئے SOPs کے مطابق کوئی وائلیشن نہیں کرتے. لیکن ایسے نیک لوگ موجود ہیں نظام میں جو اللہ والے ہیں, جن کو کم از کم پتہ ہے کہ ظلم کیا اور زیادتی کیا ہے. ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو سا وہ اکٹھی ہیں, ہم کسی کے لیے جو سا تکلیف ہی پیدا نہیں کرنا چاہتے. برائے مہربانی جو سا ہے اس معاملے کو یہاں پہ ختم کیا جائے اور بالکل جو سا وہ آگے نہ لے جایا جائے. کون سی راکٹ سائنس ہے جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کر لیا کہ وہ پنجاب میں نہیں ہے؟ آپ IG پنجاب ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری انوالومنٹ نہیں ہے تو آپ کی مجرمانہ غفلت ہے, آپ کی انتظامی لاپرواہی ہے. آپ کو کوئی آپ کے پاس جو سا ہے وہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس صوبے کی جو سا ہے وہ عوام کی حفاظت اور تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اور 2 لاکھ کے قریب جو سا پولیس کے لوگ جو ہیں, 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. آپ کا 80 ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹر ہیں. آپ نے آج تک 0 پرفارمنس جو سا کورٹ کے سامنے رکھی ہے. آپ کے ہی سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مزید جو سا تقویت دیتی ہیں کہ IG صاحب نے بلیٹنٹلی کورٹ کے سامنے بار بار مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کیا اور مس اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو عدالت میں ریکارڈ پر آ گئی ہیں, اور ان کی جتنی انکنسسٹنسیز ہیں اور کنٹراڈکشن ہے یہ ہائی لائٹ ہو کے عدالت نے ڈیمینر نوٹ کر لیا. جس کے بعد چیف جسٹس نے جو سا ہے آنریبل چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں سب کو فکس کر دوں گا, اوپر سے نیچے کسی تک چھوڑوں گا نہیں. یہ عدالت کو مجبور کیا گیا اور ایویڈنس کی بیسس پہ جو ایویڈنس سیز کر لی گئی ہے عدالت کے جو سا نوٹس میں یہ بات ہے, اور یہ قابل قبول ان کی جو سا ہے وہ بیان نہیں ہے. ون بائی ون وہ عدالتوں کو بھی ڈانٹ دے رہے ہیں,
صحافیوں کو بھی داعش دے رہے ہیں. پہلے تو کبھی آئی جی اتنا طاقتور نہیں ہوا. بدنیتی جو سا ہے اس میں طاقت نہیں چاہیے. بدنیتی کی جو سا کوئی انتہا نہیں ہوتی. جب انسان بدنیت ہو جائے اور بد انتظامی پر جو سا اتر آئے تو وہ جب لحاظ اور ادب جو سا ختم ہو جائے نا قانون اور آئین کا جو سا تو کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ قطعی طور پر بھی جو ہے نا وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا. طاقتور نہیں آئی جی صاحب. ان کی طاقت جو ہے ان کو قانون اور آئین نے عطا کی ہے. اس کی باؤنڈریز کو جب کوئی شخص اسٹریچ کرے گا نا تو اس کی پیونیٹیو جو ہے وہ ایک پینلٹیز جو ہے اس کو پے کرنی پڑیں گی. میں قطعی طور پر نہیں سمجھتا نہتے جو شہری جنہوں نے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں نا ان پہ قانون کی طاقت جو ہے اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے عہدوں پر طاقت نہیں ہوتی. طاقت ملزموں اور مجرموں کے خلاف ہوتی ہے. اور اگر کوئی ملزم یا مجرم تھا تو اس کو قانون میں کٹہرے میں لاتے. اور میں آج بھی کہتا ہوں اگر عمران ریاض خان نے کسی بھی ادارے کی جو ان سا ہے وہ دانست میں اور ثبوتوں اور شہادت کی بنیاد پر کوئی جرم کیا ہے, میں اس کا دوست ہونے کے ناطے آپ کو یہ کہتا ہوں قانون میں جو ان سا ہے دائرے میں اور آئین میں رہتے ہوئے میں پہلے وکیل ہوں. پہلے میری فرسٹ ڈیوٹی آئین اور قانون کے ساتھ ہے, پھر عدالت کے ساتھ ہے, پھر عمران ریاض خان کے ساتھ ہے. میں پہلے جو سے پروفیشنل وکیل ہوں. دبا کے اور ٹکا کے جو سے عمران ریاض خان کے خلاف جو سے مقدمات درج کیے جائیں اور وہ اپنی انوسنس کورٹ آف لا میں جو سے پروف کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے جو کہ نہیں ہے جو کہ بالکل نہیں ہے تو فوری طور پر جو سا ہے اس کو آپ ریلیز کر دیں. تھینک یو. موہت پلیز. یہ بتائیں پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ میں کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کو مار دیا گیا ہے, تو ان کی صحت سے بارے میں بتائیے گا. اور ایک تصویر جو سرکولیٹ سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی, یہ جو تصویر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی یہ عمران کی پرانی تصویر ہے جب اس کو اٹک سے چکوال لے جایا گیا تھا. اور یہ اس وقت کی پولیس کی جو ہے کسٹڈی میں تصویر لگی تھی اور یہ پرانی تصویر ہے 1 سال پہلے کی. جہاں تک جو ہے عمران خان صاحب کا عمران پہ بیان ہے تو عمران خان صاحب نے ممکنہ طور پر جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے سن کے یا جو سوشل میڈیا پہ ریومر فیکٹری جو سے چل رہی ہے اس کی بنیاد پہ اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں نے شہید ارشد شریف کے کیس میں اپنی پوزیشن کو پبلکلی جو ہے واضح کیا تھا کہ ان کی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں تھی. اسی اسپرٹ میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اس میں اسیسمنٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جب ہمارا موسٹ پریمیم ایجنسی جو ہے وہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے کہ ایسے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پرانے وقتوں میں بھی جو ہے عمران ریاض خان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے تو پاکستان کے کسی ادارے نے جو ہے وہ عمران ریاض خان کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو جب بڑے بڑے مقدمات اس نے فیس کر لیے تو میں ذاتی طور پر جو ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے پاکستان کے کسی ریاستی اور دفاعی ادارے کی تا وقت نہ دیکھتا ہوں. لیکن آئی جی پنجاب نے جو آج چارج شیٹ کیا اپنی سسٹر ایجنسیز کو اس کی وضاحت جو سی ہے وہ کرنی چاہیے. اور اپنی بونافائیڈی مزید دکھانے کے لیے پاکستان کے جو ریاستی اور دفاعی ادارے ہیں وہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئیں. وہ ہماری پاکستان کی موسٹ پریمیم ایجنسیز ہیں, ان کے میسو ریسورسز ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ملک کی چار دیواری کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص اور پرندہ جو سا ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. میں ذاتی طور پر پاکستان میں جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائڈ جو سا ناؤن ہے ریاستی اداروں کی. میری اپیل جو سی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں سے اور باقی جو سے دفاعی اداروں کے سربراہان سے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں آپ یقین کریں کہ آپ کی ول ہو تو اس کیس کو آپ 1 گھنٹے میں جو سے ریزالو کر سکتے ہیں. برائے مہربانی تھرو اسٹیٹ کوآپریشن جو کہ عدالت نے بھی اب آرڈر کر دیا, پاکستان کے آنریبل ہائی کورٹ کا لاسٹ آرڈر ہے اس کیس میں 22 تاریخ کا, کہ پاکستان کے تمام ادارے جو سے ہیں عمران ریاض کی بازیابی کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ ایک معزز شہری ہے اس کی جان کے تحفظ کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے جو اقدامات ہیں جو تعاون ہے وہ دیا جائے.